ضیاء الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ ضیاء الرحمان کلاس ثانیہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة. رواه ابو داود. سامعین محترم، سب سے اہم ترین فریضہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر اس کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ اطمینان و خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے تو زندگی کے ہر لمحات، ہر معاملات پرسکون گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس نماز میں کوئی نقص پیدا ہو جائے یا کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو زندگی کے ہر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان پر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا لازمی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے امت میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اسلامی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ لوگ فلاح پا گئے، کون؟ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی باجماعت نماز کو ترک نہیں کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیمار تھے کہ چلنے کی طاقت نہیں تھی، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابیوں کا سہارا لیا، مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ اور جب نبی علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھاتے تو ان کو کہتے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا: انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے پھر تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے پھر تم سجدہ کرو۔ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 درجہ۔ رواہ البخاری۔ ایک اور مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الرجل فی صلاۃ الجماعۃ تفضل علی صلاتہ فی بیتہ ب27 درجہ۔ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: اعجبنی ان تکون صلاۃ المسلمین او قال المؤمنین واحدۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: خیر الصفوف صفوف الرجال اولها شرها آخرها۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو 40 دن تک صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کے لیے اس کے نام اعمال میں 2 اجر لکھ دیے جاتے ہیں۔ پہلا اجر کہ اس کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، دوسرا نفاق سے آزادی۔ اور ایک اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا، بغیر کسی عذر کے وہیں نماز پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کی نماز نہیں، اس کو چاہیے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ اب میں آپ کو قرآن سے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز کو قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
کہیں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہیں فرمایا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، کہیں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، کہیں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ وارث بنیں گے، کس چیز کے؟ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو خاموش ہو کے کھڑے ہوں۔ سامعین محترم، میری ایک بات یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کی نماز اچھی ہوگی تو آپ کی بات اچھی، آپ کی ذات اچھی، آپ کا ایمان اچھا، آپ کا خاندان اچھا، آپ کا کاروبار اچھا، آپ کی تجارت اچھی، آپ کا بینک بیلنس اچھا، آپ کی دنیا اچھی، آپ کی آخرت اچھی، آپ کی دنیا اچھی، آپ کی آخرت اچھی، آپ کی قبر اچھی، اور سب سے اعلیٰ اور بہترین بات آپ کا جنت میں مقام بھی اچھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔